میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ مہر صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. شاہ صاحب اب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, وہ اب آزادی صحافت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, مقدمات بنا رہی ہے صحافیوں پر. اب سینئر صحافی سمیع ابراہیم بھی اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, میں اس کی پرزور مذمت کروں گا. سمیع ابراہیم کے ساتھ ہی جو انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے کہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی رائے کا اظہار کر رہی ہیں جو غالباً حکومت کو پسند نہیں آ رہی, تو یہ مناسب نہیں ہے. آج سے چند ہفتے پہلے یہی حکومت آزادی صحافت کا راگ الاپتی تھی اور فریڈم آف ایکسپریشن کی دائی تھی. آج نہ جانے چند ہفتوں میں کیا ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو تو انہوں نے خاموش کر دیا ہے, مصلحتاً کچھ لوگ خاموش ہو گئے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. چند لوگ اور چند چینل جو رہ گئے ہیں جو ایک آزادانہ اپنی رائے اظہار کر رہی ہیں, تو ان پر اس قسم کا دباؤ جو ہے وہ بالکل نامناسب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جو تنظیمیں ہیں, پی ایف یو جے نے تو ایک پوزیشن لی ہے, سی پی این ای نے بھی, اور دیگر جو پریس کلب کے لوگ ہیں جو انڈیپینڈنس آف میڈیا کی بات کرتے ہیں, آج انہیں بات کرنی چاہیے. میں حیران ہوں کہ آج لوگ اس چیز پر خاموش کیوں ہیں. جو اتنے انڈیپینڈنٹ اور لبرل مائنڈڈ لوگ تھے وہ آج خاموش کیوں ہیں. مثال کے طور پر میں بھی دیکھ رہا تھا, اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ فیصلے ہوئے ہیں ہمارے پڑوس میں, ہماری افغانستان میں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی ایک کانسپیکوس سائلنس ہے ہمارے وزیر خارجہ بلاول کی اور ہماری منسٹر آف اسٹیٹ ہنا کی. آج ان کا لبرلزم اور آج جینڈر سینسٹیوٹی کہاں گئی؟ اچھا سر, اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کا سب سے پہلا ہدف صحافی ہی ہوتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ بس یہی میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں, ہم وہی غلطیاں بارہا دہراتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا انہوں نے ضبط کر دی. کچھ حضرات ایسے ہیں جن کو چینل سے جہاں وہ پروگرامز کرتے تھے وہاں سے فارغ کیا جا رہا ہے, اور کچھ پر یہ مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. یہ بالکل نامناسب ہے اور تحریک انصاف اس کی پرزور مذمت کرتی ہے, اور ہم انشاءاللہ ایک آواز جو انڈیپینڈنٹ ہے اس کے حق میں ہوں گے. اور حالات بدلتے رہتے ہیں, یکساں نہیں رہتے, لیکن ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہمیشہ اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور حکومت وقت کی اصلاح کی ایک ذریعہ ہوتا ہے. لیکن سر جی سر, اچھا سر, میں اب شاہ صاحب پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت جب تھا, پیکا آرڈیننس سے پہلے آیا ہوا تھا, اس حوالے سے امینڈمنٹ جب ہو رہی تھیں, تو اس میں اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سڑکوں پر تھی. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیکا کی بنیاد رکھنے والی مسلم لیگ نون تھی. پھر ہمارے وقت میں بھی اس میں کچھ پیش رفت کرنے کی کوشش کی گئی. میری تب بھی رائے تھی کہ شاید وہ مناسب نہ وقت تھا نہ مناسب ٹائم تھا, اور واضح دکھائی دے رہا تھا کہ میڈیا نے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے, اور میڈیا نے ریئیکٹ کیا. عدالت میں گیا, عدالت میں چیلنج ہوا, اور پھر عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا. اب وہی لوگ جو دعوے دار تھے اور اس پہ تنقید کرتے تھے, پھر خاموشی سے آج وہ اپیل میں چلے جاتے ہیں, اور آج جو وہاں پٹیشن فائل کر دی جاتی ہے, نہ منسٹری آف انٹیریئر کو خبر ہوتی ہے, نہ لا سے ویٹ کرایا جاتا ہے. تو اس سے ایک دوہرا معیار سامنے تو آ رہا ہے.
اب سر یہ ایگو کے مسائل ہو جاتے ہیں جو بھی اب حکومت میں ہوتا ہے. اب اس کو قطع نظر اس کے کہ ابھی پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اس سے پہلے پی ٹی آئی تھی یا پاکستان پیپلز پارٹی تھی یا ایکس وائی زی کوئی بھی جماعتی چاہے ڈکٹیٹر تھے, صحافیوں پر جو بھی اس حکومت کے, اب صحافی کا کام کیا ہے سر؟ عوام کی ترجمانی کرنا. اب سوال حکومت سے ہی ہوں گے نا, کیونکہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے. جب بھی صحافی سوال کرتا ہے اس کے جواب میں اس کو اندر ڈالنے کی, مقدمات بنانے کی, چینل بند کرنے کی, صحافیوں کو آف کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو یہ ایگو کے مسائل کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں جو بھی حکومت میں آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایگو کا مسئلہ اس کو نہیں بنانا چاہیے. اصل بات تو یہ ہے کہ برداشت کا وعدہ, جب تک برداشت کا وعدہ ہمیں پیدا نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور یہ جو عدم برداشت کی جو ایک ذہنیت اور کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے, ہم سب کے لیے مناسب نہیں ہے. پالیٹکس میں کڑوی باتیں بھی ہوتی ہیں, پالیٹکس میں کچھ لوگ تعریف بھی کرتے ہیں, ترقی بھی کرتے ہیں. ہاں, صرف یہ ہے کہ بلا وجہ فیک نیوز کے ذریعے کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے, اس کے میں خلاف ہوں. لیکن جو برداشت کرنے پڑتے ہیں اور تنقید تو برداشت کرنی پڑتی ہے, یہ تو سیاست کا حصہ ہے. ٹھیک, بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ نے وقت دیا بول ٹیلی ویژن کو. امیر عباس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.